نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لي خمسة أطفي بها حر الرغائب الحاطبة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إلهي بحق بني فاطمة كبر قول إيمان خذ خاتمة اگر دعوتم رکنی والقبول من دست دامان حال رسول شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین مدام اسد حسین سرکار نداد دست در دست یزید حقات کے بنا لا الہ اسد حسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. حضرت محترم، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ رمضان شریف کو پھر اللہ رسول کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن سن رہے ہیں، ربیع الاول شریف آئے تو پھر اللہ رسول کا ذکر، محفلیں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ اب محرم شریف آیا تو پھر محفل ہو رہی ہے. جس قدر وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اپنے مرکز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مرکز کیا ہے؟ دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ. چاہیے تو یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اور قریب ہوتے. قریب ہونے کے جو اثرات ہمارے اوپر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے عمل بہتر ہوتے ہیں، ہمارے عمل. لیکن 75 سال ہو گئے ہیں ملک بنے ہوئے، اسلام کے نام پر بنایا، تو جب بنا تھا تب سے اب تک کیا ہم نے ترقی کی ہے یا پیچھے گئے ہیں؟ پیچھے گئے. آپ بزرگوں کو دیکھیں، ان سے پوچھیں تو جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان میں خوف خدا، اللہ رسول کی یاد زیادہ تھی. اب جو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو تو کلمہ شریف میں سے جاتا، دین کی ضروریات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ مساجد ہیں جو آپ کو اللہ رسول کی یاد تازہ کروا رہی ہے. اور ان مساجد میں جو علماء، حفاظ، سارے نہیں، سیدھی بات، کچھ ہیں جو ورک کرتے ہیں. بڑا ورک کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی محفل کروائے پھر پتہ چلے گا کہ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. والد صاحب کا، والدہ صاحبہ کا وہ ختم شریف کو سال بھر کرواتے ہیں نا، چھوٹا موٹا، ورنہ لوگوں کو بھی بھولتے ہیں. تو ایک
سال کے بعد ایک محفل چھوٹی سی گھر میں کروائیں تو پھر آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ یہ جو نظام ہے یہ چلانا اور اس کا اہتمام کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں سلام عرض کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں ان علماء کو، ان حفاظ کو، ائمہ کو، مساجد کے وہ خطباء جو حقیقت میں دین کے خادم ہیں۔ علماء سے رابطہ کرنا، عوام کو بلانا، کسی کو فردن دعوت دینا، اشتہار لگانا، یہ سارے آؤ یار کیا کریں، اپنے آقا کا ذکر کریں۔ ایک مقصد ہے نا، ایک ہی مقصد ہے، آؤ یار امام حسین کا ذکر کریں، نواسہ رسول کا ذکر کر لیں، اہل بیت کا ذکر کر لیں، اصحاب رسول کا ذکر کر لیں، کیونکہ قرآن اللہ کی توحید بھی بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی رسالت بھی بیان کرتا ہے، وہ صحابہ کی عزت و عظمت بھی بیان کرتا ہے، اہل بیت کا مقام بھی بیان کرتا ہے، اور پھر آگے چلے وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی، قرآن اللہ کے ولیوں کی شان بھی بیان کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر کیا، حضرت مریم کا ذکر کیا، ولیوں کی شان بھی بیان کرتا ہے، بلکہ ولیوں کی شان کے آگے چلیں وہ اللہ کے ولیوں کی گائے کا بیان بھی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ گائے کا ذکر کون، کس کی گائے ہے وہ ایک نیک بندے کی گائے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، پوری سورت کا نام ہی سورہ بقرہ رکھ دیا۔ تو یہ سارا الحمدللہ یہ جو قرآن کی سنت اور قرآن کریم کا جو تبلیغ کا انداز ہے وہ الحمدللہ یہ ہمارے علماء کرام، یہ ہمارے خطباء، یہ حفاظ یہ کر رہے ہیں۔ دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں، ان کے عشق میں، ان کے جذبے میں اضافہ فرمائے اور ان کو بھی سلامت رکھے، ان سے محبت کرنے والوں کی بھی سلامت رکھے۔ آج کے انہوں نے جو موضوع دیا ہے وہ موضوع بڑا کریٹیکل سا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات اور رشتہ داریاں کیا تھیں، کیا یہ دونوں فریق اہل بیت اور صحابہ کیا یہ الگ الگ جماعتیں تھیں؟ جس طرح ہماری جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک نون لیگ ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، الگ الگ ہیں، ہر بھی اپنا کام سنبھال رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہے، دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے، حق بھی بیان کرے تو لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہی صورتحال ان کی تھی یا کوئی صورتحال اس سے مختلف تھی، یا پھر آپس میں وہ محبتیں، تعلقات، رشتہ داریاں، معاشرت، دوستیاں کیا تھا؟ تو سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا جو مذہب ہے، جو دین ہے، اسلام ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارا بنایا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اس کے محبوب کا، اور دین کا جو شارع ہے، بنانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ جذبات کا نام دین نہیں ہے، میری پسند اور ناپسند کا، آپ کی پسند اور ناپسند کا نام دین نہیں ہے۔ آپ باقی جتنے بھی فرقے اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو دیکھ لیں، ان کے
فرائض ہوں، واجبات ہوں، ضروریات ان کے مذہب کی ضروریات ہوں، وہ ساری جذبات احساسات پر ہیں، بنیادی سالڈ بیسز ان کی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث بنیادی سورسز ہیں جو ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہیں، یہی ہمارے پاس مسائل کے ضروریات کے سورسز ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اپنا مسئلہ لینا ہے قرآن سے، پھر حدیث سے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں؟ قرآن فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ اب حدیث، تاریخ، حقائق کیا کہتے ہیں، مجھے جو چند منٹ ملے ہیں اس میں آپ کو تھوڑی تھوڑی جھلکیاں کرواتا ہوں۔ امید ہے کچھ سمجھ بھی آئے گی، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، اور یاد رکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کل کیا بیان ہوا تھا تو شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا، سیدھی بات۔ پرسوں کیا بیان ہوا آپ کو شاید یاد نہ ہو۔ آج میں نے کیا بیان کرنا ہے، یہاں بیٹھے آپ کو کچھ یاد رہے گا ورنہ کل تک بھول جائے گا۔ تو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں، کیونکہ ہم استاد ہیں، بنیادی طور پر ہمیں اسٹوڈنٹ سے کام تھوڑا واسطہ پڑتا ہے، زندگی اسی میں گزری ہے۔ تو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ اچھی بات سنیں، یاد رہے، ایک بار جا کر اپنے بچوں کو بتائیں۔ علامہ صاحب یہ ایک نسخہ یاد رکھیں، آپ نے وہ واقعہ سنا، کوئی نئی بات سنی، تو آپ جا کر اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچے بچیوں کو بتائیں کہ آج میں یہ بات سنی ہے، تم بھی سنو، یاد رکھو۔ یہ کام کر کے دیکھیں، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ نسخہ کام کیا کہ نہیں کیا، اس نے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا اپنے موضوع پر آتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی، بولیے رضی اللہ عنہ۔ آپ کا ایک اور لفظ کیا ہے غنی کے علاوہ؟ یہ غریب کے دیکھ رہے ہیں تو ذوالنورین، بولیے سبحان اللہ، ذوالنورین۔ اب تھوڑے تھوڑے آگے، ابھی بدل تھوڑے تھوڑے آگے آئے۔ حضرت عثمان ذوالنورین، دو نوروں والے، دو کیوں دو نوروں والے جی؟ پتہ ہے، یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے ان کا نکاح ہوا، حضرت رقیہ سے۔ وہ فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں دی۔ بڑی بات ہے، ہم جہاں ایک بچی کی شادی کر لیں یا بچے کی تو رچ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بس دوسرے کی شادی اس خاندان میں نہیں کرتے۔ کچھ کر بھی لیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ اچھے ہوں، جب وہ لوگ اچھے، ایسے ہی ہے نا، ورنہ ایک کی شادی کر کے بیٹا بیاہ لے کہیں یا بیٹی بیاہ لے اس کے بعد دوسرے کی شادی ادھر سوچنے بھی نہیں۔ اور اگر وہ اچھے لوگ ہوں تو دوسرے کی بھی شادی کر لیتے ہیں، اور اچھے ہوں تو اور بھی ہو رشتہ تو کر لیتے ہیں، خاندان اچھا ہے یار۔ سرکار نے دو بیٹیاں دے دی ذوالنورین کو، عثمان کو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عثمان اتنا اچھا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، فوت ہوتی رہتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کو دیتا رہتا۔ بڑی بات نہیں۔ اور کائنات میں اولاد آدم کی
کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص عثمان کے علاوہ آپ کو نہیں نظر آئے گا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہیں۔ کمال ہے نا؟ بولیے ہے نا کمال؟ شرف بھی ہے، سرکار کی عنایت بھی ہے، تو عثمان کی اپنی خوبی بھی ہے۔ تو ایک خاتون کی بات نہ بتائیں، ایک یہ تو مرد تھے نا حضرت عثمان، ایک بار خاتون کی بات آپ کو بتاتا ہوں جس کی دو بیٹیاں میرے مصطفیٰ کے نکاح میں آئیں۔ سبحان اللہ کی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، 11 شادیاں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے نا، سیدہ عائشہ صدیقہ، خویلد کی بیٹی حضور کے گھر میں خدیجہ بنت خویلد، حضرت عمر کی بیٹی حضور کے گھر میں حفصہ، ہے نا۔ لیکن ایک کائنات میں تاریخ میں ایسی خوش قسمت خاتون بھی ہے، عثمان خوش قسمت ہیں کہ نبی کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں، اور ایک خوش قسمت خاتون وہ بھی ہے جس کی دو بیٹیاں نبی کے گھر میں۔ اس کو تاریخ یاد کرتی ہے، اکرم عجوز علی الارض اسہار، زمین میں سسرالیوں کے قربوں کے دامادوں کے حساب سے جو سب سے معزز خاتون کائنات نے سامنے تاریخ میں آئی، وہ حضرت سیدہ ہند بنت عوف ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ ہند بنت عوف۔ یہ صحابیہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹیاں دی۔ کتنی بیٹیاں؟ یاد رہے گا، 6 بیٹیاں۔ جس کو کسی بڑے افیسر کا رشتہ مل جائے وہ بڑے خوش ہو کر کہتا ہے میری بیٹی فلاں کے گھر میں ہے، اچھا خاصا ان کا بزنس ہے، سرکاری افسر ہے، بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ خوش قسمت خاتون ایسی ہیں جن کو 6 بیٹیاں دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے سارے کمال عرب کے شاندار عظیم لوگ تھے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 6 بیٹیاں کہیں تو روئے زمین پر جو سب سے بہترین لوگ چھوڑ کے گھر میں گئے۔ کمال ہے اللہ۔ یہ ان کی بیٹی ہے جس کا نام ہے ام الفضل لبابہ کبریٰ۔ ام الفضل لبابہ کبریٰ بڑی، اس کا نام لبابہ، اس کو کہا لبابہ کبریٰ، ام الفضل۔ یہ بیٹی ہے ہند بنت عوف کی، اس خاتون کی بیٹی، اور بیٹی کی شادی کہاں کی بھائی صاحبہ نے؟ داماد کو ملا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا۔ اب سبحان اللہ کہہ کے مجھے بتایا سبحان اللہ، کس کے گھر شادی ہوئی؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ، حضور کے چچا حضرت عباس، اللہ اکبر۔ ایک بیٹی کا نام ہے سلمہ، ایک بیٹی کا نام کیا ہے؟ سلمہ، بس سلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی شادی ہوئی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ، حضور کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، لطف آ رہا ہے؟ بات سمجھا رہی ہے؟ دوسرا داماد کون سا ملا حضرت ہند کو پیسہ پر کو؟ حضرت حمزہ۔ تیسری بیٹی گئی تو تیسرا داماد ملا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ یہ بھی عرب کا سردار ہے۔ اب یہ اسلام تو نہ لایا،
لیکن تعارف میں آپ کو کروا دوں، اس کا بیٹا ہے حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید، تو چونکہ حضرت خالد بن ولید سرکار کے سیف بن سیوف اللہ، سرکار نے فرمایا اب غزوہ موتا میں جھنڈا اس نے پکڑ لیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی، ساڑھے جوان بکرا عید پر 15 کلو گوشت کر لیں تو پورا دن نہیں بلکہ پورا ہفتہ بازو درد رہتا ہے کہ وہ 3 شٹاکوں کا بردہ اٹھایا تھا۔ مولانا خاتون صاحب یہ فرماتے ہیں میں دمشق میں گیا ان کے مزار پر، تو تلوار اس کو دیکھا، تلوار کا وزن ہے 35 کلو۔ کتنا؟ 35 کلو کی تلوار جب چلتی ہوگی تو کافر باؤنڈ میں رہتا ہوگا۔ اللہ، تو تیسری بیٹی ولید بن مغیرہ کے گھر میں کوئی صدر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا کون سا دیا؟ خالد بن ولید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک بیٹی اس کا نام ہے اسما بنت امیس، اسما بنت امیس، اور ان کی شادی کی تو داماد اللہ نے دیا جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار۔ یہ حضرت علی کے سگے بھائی، اور ان کا مقام اور مرتبہ سرکار کی کیا تھا، اتنے سرکار ان سے محبت اور عزت کرتے تھے کہ جب خیبر فتح ہوا تو اسی دن یہ حبشہ سے واپس آئے۔ یہ سابقین اولین میں سے تھے، سابقین اولین۔ سابقین اولین وہ مسلمان ہیں جو پہلے مسلمان ہو گئے۔ جب اسلام قبول کرنا ایسے ہی تھا جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھ لو، شاید یہ آسان تھا، اسلام قبول کرنا مشکل تھا۔ پھر اس قدر کفار نے ایذا کی، تکلیفیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دے دی کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جاؤ۔ اب یہ وہی تھے جنہوں نے نجاشی کے دربار میں جب مکہ والوں کا سفیر گیا کہ ان کو واپس کرو، تو نجاشی نے کہا مسلمانوں یہ تمہارے خلاف آئے ہیں، لیکن میرا انصاف یہ ہے کہ پہلے تمہاری بات سنو، تم بتاؤ کیا کہتے ہو۔ ادھر عمر بن العاص تھے، ابھی مسلمان ہی ہوئے تھے، مکہ والوں کے سفیر بن کے گئے، کہا واصف نامت اور کیا بات، یہ تو حضرت عیسیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ عیسائی تھا، اس نے کہا اچھا آؤ بتاؤ کیا کرتے ہو۔ حضرت جعفر طیار آپ اٹھے، آپ نے فرمایا پھر سن جو ہمارا قرآن کہتا ہے، جو ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں فرمایا۔ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اس کا ٹرانسلیشن کیا، اس کو سنایا۔ اب حضرت جعفر طیار قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا انداز ہوگا قرآن پڑھنے کا کہ حبشی نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس نے تلکا اٹھایا، کہنے لگا مکہ والوں تم سفیر ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے بتایا ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے اور جو قرآن بتا رہا ہے، خدا کی قسم کے ایک طریقے کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ حضرت جعفر طیار حبشہ میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، پھر ادھر خبر پہنچائی یا پہنچی کہ حالات بہتر ہے، مدینہ تشریف لے جاؤ۔ آپ پھر اپنی زوجہ محترمہ اور بچوں کے ساتھ حبشہ سے مدینہ پہنچے، اور اسی دن پہنچے جس دن خیبر فتح ہوا۔ اور سرکار فرما رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا میرے بھائی جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ کبھی آپ تاریخ پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، صحیح بات ہے۔ پہلے تو ہمیں
یہ ہوتا تھا کہ بچے عمران سیریز پڑھتے ہیں اور مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، اب تو وہاں بھی سلے، اب تو یہ بندوبست آ گیا ہمارے پاس موبائل، اب یہ ہمارے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں، ان کو 1000 روپیہ دے دو کچھ نہیں ہوتے، ان کو موبائل دے دو گھنٹے کے لیے بڑے خوش ہوتے۔ یہ حال ہے، اسکول بھی گیا، پڑھائی بھی گئی، تاریخ بھی گئی، سب کچھ گیا۔ 4 بیٹیوں کا ذکر سنیے آپ نے، لبابہ کبریٰ حضرت ام الفضل، حضرت سلمہ، حضرت اسماء بنت عمیس اور لبابہ صغریٰ خالد بن ولید کی والدہ، 4۔ اب 5 صاحبزادی کا نام سنیے۔ 5 صاحبزادی کا نام ہے زینب بنت حذیفہ، ان کی شادی حضرت ہند کی شادی حذیفہ سے ہوئی، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، ان کا نام رکھا زینب۔ وہ جب ان کی شادی ہوئی، پہلے بھی شادی ہوئی، وہ بیوہ ہو گئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، تو مائی صاحبہ کو داماد، 5واں داماد کون ملا؟ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی 2 سال بعد وفات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خود جنازہ پڑھایا۔ پھر ان کی بہن تھی حضرت میمونہ، ام المومنین حضرت میمونہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی صاحبہ پر حضرت میمونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان پر اور کرم نوازی فرمائی، حضرت میمونہ سے بھی شادی فرمائی اور ان کو بھی ام المومنین ہونے کا شرف ملا۔ عرب کہتے ہیں تاریخ میں، کائنات کی تاریخ میں، روئے زمین پر کوئی ایسی خاتون آپ کو نہیں ملے گی جس کی اتنی بیٹیاں ہوں اور اتنے شاندار اس کو داماد ملے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، اللہ، حضرت عباس حضور کے چچا، حضرت عمر کو بھیجا جاؤ زکات اکٹھی کر کے لاؤ، سب کو کہا لاؤ اس بات کو سب نے دے دی۔ حضرت عباس کے پاس گئے، حضرت عباس نے کہا چلو لفظ کیا ہوں گے مجری وطن میں پنجابی میں مجمع کیا، حضرت عباس نے حضرت عمر سے کہا کہ لوڑ آگے یا رسول اللہ سب نے زکات دے دی، عباس میں نے دی۔ سرکار نے فرمایا عمر کو آپ اور چچا میں کیا فرق ہے، ان کی زکات کا حساب دے میں دیتا ہوں۔ اللہ، سرکار نے فرمایا کہ مجھے بتا ان کی زکات بنتی ہے کہ نہیں ہے، نہیں دی تو پھر کیا ہوا، میں چچا ہے میں ان کی طرف سے زکات دیتا ہوں، بیت المال میں جمع کر کے۔ اللہ، حمزہ جیسا داماد اس کو ملے، عباس جیسا داماد ملے، اللہ۔ اب حضرت جعفر طیار آئے، غزوہ بوتا پیش آ گیا، سرکار نے حضرت زید بن ثابت کو بھیجا امیر لشکر بنا کر، رومیوں سے جنگ ہے، 3000 مسلمان ہیں، 1 لاکھ رومی ہیں، جنگ کرنی ہے، وہ شرارتیں کر رہے ہیں، جاؤ جا کر کو بتاؤ کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو ایک بھی لڑتا ہے سوال، شہادت احمد البخشود مومن، نماز غنیمت میں دشمن کشائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، جب چیز ہے لذت آشنائی، وہ اس کی لذت ہے بڑی عجیب ہوتی ہے۔ 3000 چلے، سرکار نے بتا سنو جھنڈا رہے گا زید بن ثابت کے پاس، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار جھنڈا ہو جائے، جعفر طیار شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ جھنڈا پکڑ لیں، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا تھا سن لو پھر یہ تینوں شہید ہو جائیں، اور ایسے بھی ہوگا۔ ادھر وہ شہید ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف بتا رہے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ تم اپنے کیمروں پر، یعنی ہم لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، ان پر یقین ہے، دوبارہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت پر یقین نہیں، اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ تو یہ ہے کہ مدینہ شریف کے مصلی پر بیٹھے ہوں تو 1000 کلومیٹر دور موتا کا مقام
دیکھ رہے ہیں کہ اب لڑائی میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ بات کر رہے ہو تو یہ بات کرتے ہو کہ 1000 میر کی۔ ابو بکر صدیق نے تو قصہ ہی ختم کر دیا، انہوں نے کہا میرے مصطفیٰ مصلی پر بیٹھے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اب عرش پر کیا ہو رہا ہے، سدرۃ المنتہا پر کیا ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ تو یہ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر کی زوجہ ہیں، بیوہ ہو گئی، یہ حضرت علی کی بھابی ہیں، حضرت علی کی بھابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے رشتوں کی؟ حضرت علی کی بھابج بھابی بھائی کی بیوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں سالی بیوہ ہو گئی۔ اب ان کے لیے رشتے کی تلاش تھی تو پورے مسلمانوں میں جو ان کے پیار کا رشتہ تھا، حضرت علی کی رائے بھی یہی تھی، میرے مصطفیٰ کی رائے بھی یہی تھی کہ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ بات سمجھ لیجیے جو ہمارا مضمون چل رہا ہے، سمجھا رہی ہے ساتھ ساتھ۔ حضرت اسماء بنت امیس کی شادی پھر ہو رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ حضرت ابو بکر صدیق، یہ لوگ جو آج آپ کو افسانے بتاتے ہیں ان میں لڑائی تھی، یہ تھا وہ تھا فلاں تھا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کے ساتھ لڑائیاں تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس میرا تو اور ہمارا سب کا ایک ہی جواب ہے کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان علی، اور دوسرا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء، ان کی شادی اب کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے وصال کے بعد خلیفہ ہے، خلیفۃ الرسول ہے، امیر المومنین ہے، تصحیح۔ تو حضرت اسماء کیا ہے؟ خاتون اول، خاتون اول، سربراہ کی بیوی۔ اب خاتون اول کی کیا کیا ہوتی ہیں شانیں آپ کو بتائیے، اور کیا کیا وہ کر سکتی ہیں، کیا کیا وہ کر سکتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ خاتون اول آج کل یا پچھلے دور میں یا اس سے پچھلے دوروں میں کیا کچھ کیا، ایک عجیب عالم ہے، عجیب حکومت ہے، عجیب یہ ماحول ہے کہ خاتون اول کی ڈیوٹی لگ رہی ہے کہ تو نے خدمت کرنی ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کی کرنی ہے۔ یہ حقائق ہے، آج حقائق سے آنکھیں بند کر لیں، حقائق سے آنکھیں بند کرنے سے حقائق نہیں بدلتے، کبوتر آنکھیں بند کرنے سے بلی جو ہے نا وہ نہیں بند کرتی۔ آپ کہاں تک تاریخ کو جھٹلائیں گے اور تاریخ کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کریں گے؟ حقائق ہوتے ہیں۔ اب حضرت اسماء بنت امیس خلیفۃ الرسول امیر المومنین، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے امیر، سلطان، سربراہ، امیر المومنین کی بیوی ہیں، ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، اور خدمت کس کی کر رہی ہیں؟ سیدۃ النساء، شہزادی رسول حضرت فاطمہ کی تیمار والی کر رہی ہیں، حضرت فاطمہ کی۔ حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی ہیں جلدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6واں باری فوت ہو گئی۔ حضرت اسماء بنت امیس وہ تیمارداری میں ہیں، وہ ان کا تجہیز و تکفین کر رہی ہیں، غسل کروا رہی ہیں، ان کو کفن دے رہی ہیں۔ کون ہیں؟ خاتون اول ابو بکر کی بیوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان میں لڑائی تھے، جھگڑے تھے، ان کے گھروں میں خدمتیں ہوتی ہیں، جب سربراہ ہو کر خدمت کرتا ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہی گھر ہے جہاں سے سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کہتی ہیں مجھے رات کو دفن کرنا پڑتا اتنا تھا
جن کا آنچل نہ دیکھا وہ بدل اللہ، اور بے اجازت جبرائیل بھی ان کے گھر آتے نہیں. بڑی بڑی خوشی ہوئی تھی سن کر. لوگ وہ جو چھوٹے چھوٹے کلام ہے نا جو لوگوں کے ٹیسٹ کو دیکھ کر بنائے ہوئے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت اور ان کے بھائی حضرت حسن رضا کا کلام ہے وہ عشق رسول کو دیکھ کر بنایا. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل. قدر والے جانتے ہیں وہ قدر والے تھے، وہ قدر والے تھے، اس لیے وہ قدر و شان اہل بیت جانتے تھے. اسماء بنت امیس وہ پہلے تھی جعفر طیار کی بیوی، حضرت علی کی بھابت تھی، لیکن اب کیا ہیں؟ اب خاتون اول ہیں لیکن خدمت کر رہی ہیں علی کی بیوی کی، حضرت فاطمہ. کہا بی بی صاحبہ پردے کی بات کرتی ہیں تو میں نے ہمیشہ میں دیکھا ہے کہ خاتون کی جب میت لے جاتے تھے نا تو وہ ایک کھجور کی شاخیں بنا کر گلبسہ بناتے تھے، اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، پردہ زیادہ ہوتا تھا. فرمایا ایسے ہی میری میت لے جانا. یہ انتظام کون کر رہا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس خاتون اول ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں. تم کہتے ہو یہ حضرت سیدہ فاطمہ کا جنازہ چپکے سے پڑھا دیا، کسی کو بتایا نہیں، پتہ نہیں چلا. اور یہاں تو پورا خاندان پورا گھر امیر المومنین کا سارا گھر تو خدمت پہ ہے، تم کس سے چھپا رہے ہو؟ اپنے بیوقوفوں سے، اپنے بیوقوفوں سے، اور وہ نعرے لگا رہے ہیں. حضرت فاطمہ کا جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ حضرت علی سے کہا ابو بکر نے ابو بکر جنازہ پڑھاؤ. کہا ابو بکر تیرے ہوتے آپ کے ہوتے ہوئے جنازہ نہیں پڑھائے گا، آپ جنازہ پڑھائے گا. حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق 2 سال کے بعد فوت ہو گئے. ان کا ایک بیٹا ہوا محمد بن ابی بکر. ایک بیٹا ان کو پیدا ہوا، کیا نام اس کا رکھا؟ محمد. اس کا نام کیا سرکار کے نام پر رکھا؟ محمد. اس میرا ٹائم ختم ہو گیا لیکن 3-4 منٹ اور میں آپ کو سمجھاؤں گا. محمد بن ابی بکر. حضرت ابو بکر صدیق 2 سال بعد فوت ہو گئے، دوسرے خلافت کی. اب محمد بن ابو بکر چھوٹے بچے، حضرت اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی ہیں. اب ان سے شادی کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ. اب اس نیک خاتون سے، اس عظیم خاتون سے شادی کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت علی. وہ ہند بنت عوف جن کی 6 بیٹیاں ہیں، ان کو دامادوں کی لسٹ جو ہے ان میں کون کون شامل ہے؟ اندازہ کریں کون کون شامل ہے ان کے دامادوں میں. اب حضرت اسماء بنت امیس اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ حضرت علی کے گھر میں ہیں، اور وہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو بکر کا. دشمن کا بیٹا کو پالنا ہے، دشمن کی بیوی بیوہ ہو جائے، آپ شادی کریں گے، اپنے بچے کی شادی کریں گے اس کے ساتھ، اور پھر فرق کر بھی لیں تو بیٹا نہیں لیں گے لیکن بیٹا سٹ گیا. ایسے ہوتا ہے ہمارے یہاں، کسی کا بیٹا کو پالنا ہے، پھر دشمن کا دام اللہ قوت الا باللہ. یہ سارے جھگڑے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اب یاد رکھیں، تھوڑا سا میں مختصر کرتا ہوں. وہ بچہ جوان ہو گیا، کہاں جوان ہو رہا ہے؟ حضرت علی کے گھر میں. کیا نام ہے؟ محمد بن ابی بکر. وہ بچہ جوان ہو رہا ہے حضرت امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، دونوں جوان ہو گئے. اب حضرت ادھر حضرت فاروق اعظم کا دور آ گیا. کس کا دور آیا؟ حضرت فاروق اعظم کا. ایران فتح ہو گیا، لوگ قیدی ہو گئے. اس قیدیوں میں ایران کے بادشاہ کی شہزادیاں بھی تھیں. بادشاہ کی ایران کی شہزادیاں بھی تھیں. وہ خچروں پر لگا ہوا مال، اونٹوں پر لگا ہوا سونا چاندی ہیرے جواہر آ رہے ہیں مدینہ، اور ساتھ قیدی بھی آ رہے ہیں. اور